اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 26 میں اس شخص کے انجام کا ذکر کیا ہے جو اپنی قوم کو آ کر سمجھا رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دے رہا تھا، لیکن قوم نے جب اس کی بات کو تسلیم نہ کیا تو اس کی آخری بات یہ تھی کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں، لہٰذا میری بات سنو، توجہ سے سنو، سنتے رہو۔ اور بعض نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس شخص کی آخری بات اس لحاظ سے تھی کہ اس نے توحید کا اتمام کر دیا، بات پوری طرح سے واضح کر کے یہ شروع پر بھی یہ کہتا ہے کہ رسولوں کے اتباع میں نجات ہے، اور آخرت میں ایمان کا ذکر کر کے بات کو سمیٹ دیتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ بات کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں درمیان والا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا۔ بات یہاں سے یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس شخص نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا، قوم اس کے ساتھ اختلاف کر بیٹھی، جھگڑا کیا اور اسے شہید کر دیا۔ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے اسے ویسے ہی، وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا، خیر جیسے بھی تھا، وہ چاہے شہادت کے رتبے پر فائز ہوا یا ویسے ہی وہ فوت ہوا، دونوں صورتوں میں اس کی یہ آخری بات ہمارے لیے پیش خیمہ ہے کہ اس شخص نے کہا انی آمنت بربکم، میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہاں پر میرا بھائی جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے خاتمہ کے وقت، بندے کی موت کے وقت جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، جو اس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی پوری زندگی کے اعمال کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ اس کی پوری زندگی کے اعمال کا نچوڑ اس کے آخری الفاظ میں آپ کو نظر آئے گا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آخری وقت میں ایمان پر جان دیتے ہیں، آخری وقت میں جن کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے، یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ وگرنہ جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ ایمان کے علاوہ جس چیز پر بھی خاتمہ ہو، ایمان کے علاوہ جس چیز پر بھی خاتمہ ہو میرا بھائی وہ بری چیز ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات وهو قال لا الہ الا اللہ، جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا ہو، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابن ماجہ کے اندر انما الاعمال بالخواتیم، ایک تو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی جزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ایک حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی جزا کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کا جو خاتمہ ہے اگر تو وہ بھلا ہے تو یہ بھی یہاں پر ذہن میں رہے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن ہر بندہ اس نیت پر کھڑا کیا جائے گا، اس نیت پر زندہ کیا جائے گا جس نیت پر وہ مرا ہوا ہوگا۔ اس لیے اپنی نیت کو بھلا رکھیے اور اپنا ایمان اللہ پر مضبوط رکھیے، کیونکہ بندے کے نامہ اعمال کو آخری عمل سے چیک کیا جائے گا، آخر سے لے کر شروع کی طرف جایا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ شروع سے چیک کیا اور آخر پہ آئے، ایسا نہیں ہونا قیامت والے دن۔ بالخواتین کا معنی یہ ہے کہ اعمال جو آخری ہوں گے نا بندے کے، اس کی بنا پہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا آیا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے وہ 100 بندوں کے قاتل کا واقعہ ہے کہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا، وہ نکلا اور اس کا یہی آخری عمل، جب وہ فوت ہوا اس کا یہی آخری عمل، اسی بنا پر وہ جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اب یہ جو شخص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیلا، اس سے کہا گیا، اس شخص سے کہا گیا۔ ایک تو اس کا قیلا کا یہ معنی ہے کہ اس شخص سے کہا گیا یعنی وہ جنت میں داخل کر دیا جا چکا ہے، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ جنت میں جب داخل کیا جائے گا تب اسے کہا جائے گا۔ تو یہ دونوں معنی قریب قریب کے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم کہیں کہ اس شخص سے اللہ نے کہا ماضی میں،
اس کو مستقبل میں ہم نہ اس کا ترجمہ کریں، ہم اسے ماضی میں ہی رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ ادخل الجنہ، آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیے۔ یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ آخر کیا وجہ تھی جو اسے جنت مل گئی؟ تو ایک ہی بات پیچھے نظر آتی ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، مدینہ سے پچھلی سائیڈ سے، شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی جسے کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، آج وہ رسولوں کی حمایت میں بولا، اللہ کے دین کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا، تو اس کو اللہ رب العالمین نے جو بدلہ عطا کیا وہ کیا تھا کہ جنت میں داخل کر دیا۔ اور ساتھ ہی اس نے جب جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کے اندر وہ داخل ہوا۔ یاد رکھیے جنت ایک ایسی جگہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل میں ویسا تصور آیا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے جو جنت کے اندر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے وہ کیسی باکمال ہے۔ اور جنت کا دروازہ اس قدر وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے وہ 70,000 ایک ساتھ داخل ہوں گے جنت کے دروازے سے، جیسے پہلا داخل ہوگا ویسے ہی آخری داخل ہوگا، جیسے پہلے نمبر پہ پہلا داخل ہوگا آخری والا پہلے نمبر پہ ہی داخل ہوگا۔ یعنی اس قدر وہ چوڑا دروازہ ہے کہ 70,000 لوگ بڑی آسانی سے وہاں اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر جنت کا ایک درخت 100 سال تک بھی بندہ اس کے سائے کے اندر تیز گھوڑا دوڑاتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جنت کی میرا بھائی کوئی مثال نہیں دنیا میں بیان کی جا سکتی۔ اس لیے وہ بندہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے جب جنت کی نعمتوں کو، وہاں کے معاملات کو دیکھا تو وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا کہ ہائے کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہے۔ یہ قوم کا غم، امت کی فکر کرنا، میرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول خیر خواہی کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، رسولوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور عوام کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اب میرا بھائی اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ اللہ کے دین پہ عمل کریں۔ رسولوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسولوں کے طریقے پر عمل کریں، اور حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دین کے معاملات میں، ملکی حالات میں ان کی مدد کریں، اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ یہ ہے آپ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں، اور آپ ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہی خیر خواہی جب دیکھا کہ شہد کی مکھی کے اندر خیر خواہی ہے، شہد کی مکھی کے اندر خیر خواہی ہے، کیا خیر خواہی ہے؟ وہ لوگوں کو شہد مہیا کرتی ہے، اس کی اس خیر خواہی کا اتنا بدلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ شہد کی مکھی کو قتل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے چیونٹی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنی قوم کی رہنمائی کرتی ہے، قوم کے ساتھ خیر خواہی کرتی ہے۔ مجھے دیکھنا ہے میں لوگوں کی کتنی خیر خواہی کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ کتنا خیر خواہ ہوں۔ اگر تو میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں تو پھر تو میرا بھائی میں دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں، اور اگر میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہا، صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوں، تو پھر میرا بھائی دین کچھ بھی نہیں۔ دین جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جئیں، دین یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف اپنے لیے جئیں۔ یہ تو جانوروں کا معاملہ ہے کہ اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے اور اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور انسان جو ہے اس کا اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سب کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہو، حتیٰ کہ اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن دوسروں کا نقصان نہ وہ کرے۔ اس لیے کہا وہ شخص بھی کہہ رہا یا لیت قومی یعلمون۔ دیکھیے یہ جنت کے اندر جا کر، جنت میں جا کر وہ کس طرح کی بات کر رہا، ہائے میری قوم جان لیتی۔ اور یہاں سے ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندے کی آل اولاد جو اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، یہ سب اگر جنت میں بندہ نہ لے جا سکے تو اس کا جنت میں جانے کا میرا بھائی کوئی فائدہ نہیں، کوئی کامیابی نہیں ہے یہ کہ بندہ اکیلا ہی جنت کے اندر جا رہا ہے، نہ اپنی بیوی کی تربیت کر رہا ہے، نہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، نہ کچھ اور کر رہا ہے۔ یہ کہاں کی انسان کی کامیابی ہوئی؟
جن سے بندہ محبت کرتا ہے، محبت کی سب سے پہلی اور آخری دلیل یہ ہوتی ہے کہ بندہ ان کو ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہے۔ اللہ نے ہمیں اولادیں عطا کی ہیں، اور ان اولادوں میں اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے جوان ہمیں عطا کی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے کندھوں کے سہارے ہیں، ہماری عزتیں ہیں، یہ ہے، ہمارا وہ ہے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ 10 انگلیاں عطا کی ہیں۔ یہ 10 انگلیاں خالی لے کر ہم مسجد میں آتے ہیں، بچے کیوں نہیں ان کو پکڑ کر آتے مسجد میں؟ اگر ہم اکیلے آ رہے ہیں تو میرا بھائی بچے مسجد کے اندر نہیں آ رہے تو میرے خیال سے ہم ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا یا لیت قومی یعلمون، ہائے میری قوم جان لیتی، بما غفر علی، اس بات کو سمجھ لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیسے معاف کیا ہے، کس طرح سے اللہ نے مجھے بخشا ہے۔ وجعلنی من المکرمین، اور جنت کے اندر جو اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں، اللہ نے مجھے عزت والے لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے کہ جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو ان لوگوں کے زمرے میں کھڑا کرے گا جن کو نبی کہا جاتا ہے، صدیق کہا جاتا ہے، شہداء کہا جاتا ہے، صالحین کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، لیکن لازم یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، کرتے رہیں حتیٰ کہ ہماری جان اللہ رب العالمین کے پاس چلی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی حد کیا تھی؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ مدینہ کی ایک ایسی عورت، رنگ کی کالی اور دماغ سے کھسکی ہوئی، پاگل عورت تھی، مجنونہ تھی، وہ آتی اور آ کر اللہ کے رسول سے کہتی کہ میرا فلاں کام ہے، اور اللہ کی قسم وہ جگہ مدینہ سے پرلے کنارے پر ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جاتے، اس کا کام کرتے اور واپس آ جاتے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کو فیل ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی خیر خواہی کے بڑے واقعات ہیں، اللہ نے توفیق دی تو پھر صحیح، فی الوقت یہ سمجھ لیجیے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو تو دوسروں کی فکر کرے، دوسروں کے غم میں مبتلا ہو کر ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، ان کو دین کی طرف لائے۔ اللہ میرا